दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मिसयूज़ करें। इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर हल्का बंदियों का काम मुकम्मल किया और मरहलावार ये आगे चलकर किस तरह ये पब्लिश होंगी। और नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो चुराने की पूरी पूरी जो है ना ये कोशिश कर रही है इस वक्त। और पिंकी पी थी और साकब निसार का बेटा एक ही बोट में। और एक इंतहाई नाखुशगवार वाकया जिसको नहीं होना चाहिए था वो हुआ। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के व्लॉग में। और दो अहम गिरफ्तारियां भी एक तो हो गई और दूसरी के लिए जो है ये ऑर्डर जारी हो गए। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ गिरफ्तारियों का। तो जिस तरह के आपके इल्म में है कि पीटीआई के अक्सर रहनुमा रूपोश हैं गिरफ्तारियों से, क्योंकि 9 मई का जो उन्होंने वाकया जो किया, जो उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया रियासत के ख़िलाफ़, जो उन्होंने जंग छेड़ी, तो उसके नताइज से भागने के लिए उन केसेस का सामना करने की बजाय वो रूपोश हो गए हैं। और बाज़ का ये इतने रूपोशी के अंदर ये फनकार हैं कि ये हुकूमती अदारों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उन्होंने अगवा कर लिया, तो बाद में पता चलता कि ये खुद ही ये रूपोश हुए हैं और फिर ये बरामद भी हो जाते हैं, गिरफ्तार भी हो जाते हैं। तो इसी तरह एक करदार फैसलाबाद का फ़रक हबीब साहब भी हैं, जो मिनिस्टर भी रहे, एमएनए भी थे और बड़े फ्रंट लाइन पर इस वक्त जो है ना वो खेल रहे थे 9 मई से पहले। तो उनको जो है ना बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है। तो आज़म स्वाति जो कि मफरूर हैं, तो आज़म स्वाति के लिए अदालत ने यह हुक्म जारी किया है कि जहाँ भी वो नज़र आए उनको गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश किया जाए। और इसी तरह और भी पीटीए के रहनुमाओं की कहानियाँ हैं। और कल को खुदा न करे, क्योंकि इमरान खान न्याजी की सियासत सफाकियत की सियासत है और अपने खिलाफ जो है ना कोई भी गवाह उसको वो सफ़ा हस्ती से भी मिटा सकता है, कोई भी नुकसान उसका कर सकता है। तो खुदा न करे किसी इस रूपोश बंदे के साथ अगर कोई ऐसा वाकया हुआ तो इन्होंने एक मिनट नहीं लगाना, इन्होंने डाल देना है हुकूमत के ऊपर, जो भी हुकूमत होगी एजेंसियों के ऊपर डाल देना है। तो खैर आगे फिर मैं जिक्र करता हूँ इलेक्शन कमीशन का। तो उन्होंने हल्का बंदियाँ उन्होंने वो काम मुकम्मल कर दिया। तो 26 अक्टूबर तक वो मरहलावार ये अशात करेंगे हल्का बंदियों की, डिटेल वगैरह करेंगे। और फिर अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक वो एतराज़ात सुनेंगे। तो एतराज़ात सुनकर फिर वो हतमी फरिश्ते जो है ना वो जारी कर देंगे और फिर ये इलेक्शन का जो है ना अगला प्रोसेस जो है ना ये शुरू हो जाएगा। इलेक्शन का पंडाल बाज़ाब्ता तौर पर फिर उस वक़्त सज जाएगा। हाल तो इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का माहौल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन का माहौल बना रही है। और पहले मैं हल्का बंदियों का मुकम्मल कर दूँ फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आता हूँ। तो हल्का बंदियों के अंदर जो है केपीके की 6 नशस्तें कम हुई हैं, क्योंकि फाटा के केपीके के अंदर इंजमाम के बाद वहाँ पर 12 की बजाय 6 नशस्तें होगी। तो कौमी असम्बली की केपीके की बेसिकली 6 नशस्तें कम हुई। और पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध और इस्लामाबाद, तो इनकी नशस्तें जो है ना वही बरकरार रहेंगी। पंजाब की 141 हैं, पहले भी थी, अब भी वही 151 सिंध की हैं, 16 जो है ना ये बलूचिस्तान की हैं और इस्लामाबाद की 3 हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह रहेंगी। सूबाई असम्बलियों की नशस्तों के ऊपर भी फ़र्क पड़ा है, खसूसी तौर पर सिंध के अंदर। तो बाकी जो पहले जो ऐवान होता था 342 का, क्योंकि 6 कम हुई हैं, अब 6 कम होकर ये हो गया 336 का। और जो यानी कि टोटल जो है ना ईवान है कौमी असम्बली का, तो इसके अंदर टेक्नोक्रेट की भी खवातीन की भी नशस्तें आ जाती हैं। और जब जनरल नशस्तें जो है ना ये 272 की बजाय ये अब हो गई हैं 266। तो आइंदा इलेक्शन के अंदर 266 के साथ 266 नशस्तों के ऊपर कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे। तो बाकी फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आ जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का माहौल बनाया है। नून लीग पहले कन्फ्रंटेशन की सियासत की तरफ चल रही थी,
تو کنفرنٹیشن انہوں نے پتہ نہیں کیوں یہ شوشہ چھوڑا، پھر اس شوشے سے جو انہوں نے چھوڑا میاں صاحب نے، اس سے نون لیگ نے اکثریت نے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی وہی لائن جو پاکستان پیپلز پارٹی نے دی تھی کہ معیشت اور اعتماد، لوگوں کا جو کھویا ہوا اعتماد ہے سیاست کے اوپر، ملک کے اوپر جو کانفیڈنس ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی کے الیکشن کے منشور کا یہ حصہ ہوں گے۔ یہی بات شہباز شریف نے بولی، اور یہی ساکھ ڈار جو کہ ان کا سٹنٹ مین تھا نون لیگ کی اکانومی کا، کیونکہ بار بار انہوں نے جو ہے نا یہ انٹروڈیوس کروایا کہ جناب یہ مسیحا ہے پاکستان کی معاشی کشتی کو بحرانوں سے یہ نکال سکتا ہے، اللہ کے دل کے اندر اسی شخص نے جو ہے نا یہ پھینکا۔ تو اس نے بھی یہی بولا کہ ہم کنفرنٹیشن کی بجائے ہم اکانومی کو جو ہے نا وہ اس کا نیریٹو بلڈ کر کے تو الیکشن کے اندر جائیں گے، بالکل وہی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بولا۔ اور اب پنکی پیرنی کے حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں، اور ثاقب نثار کے بیٹے کے، پنکی پیرنی کی بھی آڈیو لیکس کا تھا، تو ثاقب نثار کے بھی، کیونکہ جب یہ پنجاب کے اندر یہ الیکشن کروانا چاہ رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی ثاقب نثار کے بیٹے کی، کسی جو ہے نا وہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے ساتھ، تو 1 کروڑ یا اپنے لیے وہ مانگ رہے تھے، باقی چندے کے لیے بھی، کہ ثاقب نثار نے کوششیں کی ہے ٹکٹ لینے کے لیے، تو آپ جو ہے نا یہ پاپا کو مل کر ان کو یہ بچا دیں پیسے۔ تو یہ اس طرح کی یعنی کہ یہ حرکتیں ہیں۔ تو ان کا جو فرانزک وغیرہ کروانا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان دونوں کیسز کو یکجا کر کے یہ سنیں گے۔ تو اب میں آتا ہوں گیلپ سروے۔ تو ایک بڑا ہی مذاکرہ خیز گیلپ سروے ہوا ہے، تو اعجاز گیلانی صاحب ہیں، انہوں نے گیلپ سروے کروایا ہے، اور وہ سروے اٹ سیلف جو ہے نا وہ کنٹراڈکٹری ہے۔ کنٹراڈکٹری اس طرح کہ انہوں نے جو ہے نا یہ نوٹیبل شخصیات انہوں نے جو وہ سروے کے اندر ڈالی، تو وہ نیازی سے لے کر تمام جو ہے نا وہ ڈال دی، سعد رضوی بھی، پرویز، باقی سارے، بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی کسی بھی شخصیت کو اس سروے کے اندر نہیں ڈالا۔ اور سروے بھی یہ ان کا ہوتا ہے سلیکٹڈ، اور یہ انفلوئنس کا، کیونکہ اس کی ٹائمنگ بڑی جو ہے نا یہ کاؤنٹ کرتی ہے، تو یہ انفلوئنس بیسیکلی لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے یہ بھی پری پول ٹریکنگ کا ایک میتھڈ ہوتا ہے۔ تو جو نوٹیبل شخصیات کے اوپر انہوں نے عمران خان نیازی کو 60% دیے ہیں، کہ 60% جو ہے نا یہ سروے کے اندر ووٹ ڈالنے والوں نے اس کو کیا۔ سعد رضوی ماشاءاللہ 38%، پرویز لائی بھی 38%، شاہ محمود قریشی 37%، اور میاں نواز شریف صاحب 36%۔ اسی طرح یہ چلتے چلتے خالد مقبول تک جا کر یہ بات ختم ہوتی ہے، جن کو 9% جو ہے نا یہ ان کو سروے کے اندر شامل لوگوں نے ان کو یہ نوٹیبل شخصیات کی فہرست میں شامل کیا۔ بلاول بھٹو زرداری سمیت کسی بندے کو بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل نہیں کیا گیا۔ اب اس کی جو کنٹراڈکشن ہے اسی سروے کی، تو وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پروونشل وائز جو کیا، تو پروونشل وائز جو انہوں نے سروے کیا اس کے اندر بھی پنجاب کے اندر، یعنی کہ پہلے دیکھیں جو انہوں نے گراف انہوں نے دیا، اس گراف کے اندر جہاں پر یہ پی ٹی اے کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پر فلیگ لگا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، پاکستان پیپلز پارٹی جہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں وہاں پر فلیگ لگا ہوا ہے پی ٹی آئی کا۔ تو پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو انہوں نے 41% دیا ہے، کہ 41% اس کی ان کی پاپولرٹی ہے، اور جبکہ نون لیگ کی ہے 28%، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 4% صرف۔ اور پھر آگے وہ چل کر کہتے ہیں سندھ کے اندر بھی جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا کام کیا ہے اس وقت مقبول ترین جماعت ہے، ان کا کوئی کمپٹیشن نہیں، وہاں پر پیپلز پارٹی کو 35% اور پی ٹی آئی کو 36%، اور پھر نون لیگ کو صرف 3% وہاں پر انہوں نے دی۔ پھر اس کے بعد کے پی کے اندر بھی، باقی دیگر صوبوں کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح کی جو ہے نا یہ بونگی مار کر یہ خود ساختہ سا یہ سروے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں انہوں نے، یعنی کہ یہاں پر دیکھ رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صوبے کے اندر لیڈ نہیں کر رہی، ان کا کوئی رہنما بھی نوٹیبل میں نہیں ہے، اور جب جو جماعتوں کا جو ذکر ہوتا ہے، کنٹراڈکشن دیکھیں کہ کون سی جماعتیں جو ہے نا یہ ہیں لوگ جن کو جو ہے نا یہ پسند کرتے ہیں، ان کی پسند کرنے کی جو ان کی جو ہے نا وہ پسند کرنے کی ان کی جو چل رہی ہے، جو انہوں نے ریشو نکالی ہے، اس کے اندر جناب انہوں نے
PTI کو 59% دیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 42%، اور TLP کو تحریک لبیک پاکستان کو 41%، اور نون لیگ کو دیا جسٹ 38%۔ تو یہ ان کا یہاں پر ایک جگہ پر پاکستان پیپلز پارٹی یہ ان کے سروے کے مطابق دوسری جگہ پر ہے، جبکہ دیگر جو ہے نا یہ سروے کے جو انہوں نے وہ گرافس جو انہوں نے دیے ہیں تو وہ اس سے بالکل ہی جو ہے نا وہ مترادف ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے یہ نمونے اس طرح کے خود ساختہ سروے کرتے رہتے ہیں جن کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی۔ تو اب جو ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے پاکستان کے اندر، تو وہ ناخوشگوار واقعہ ایک معروف ٹی وی اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں جناب جوید چودھری صاحب۔ تو یہ پہلا واقعہ نہیں، ان کے پروگرام میں یہ تیسرا واقعہ ہے۔ پہلے کشمالہ طارق اور اس کے درمیان فردوس عاشق امان کے ساتھ ان کا آپس میں ہوا۔ فردوس عاشق امان PTI کی تھی، بڑی بدزبانی کی انہوں نے، خیر حقیقت بھی اس کے اندر ہوگی۔ تو اس کے علاوہ پھر اگلا جو واقعہ ان کا ہوا وہ ہوا جناب فردوس عاشق امان PTI کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے نا وہ ایک MNA کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ ہوا۔ تو پھر تیسرا جو واقعہ ہوا، حالیہ واقعہ ہوا، نون لیگ کے سینیٹر تھے مشاہد اللہ خان کے بیٹے عفنان اللہ، ڈاکٹر عفنان اللہ، تو ان کا اور PTI کے وکیل شیر افضل مروت کے درمیان۔ شیر افضل مروت کو PTI جو ہے نا اس وقت وہ اون نہیں کر رہی۔ تو ان کی جوید چودھری کے پروگرام میں باقاعدہ جو ہے نا یہ کسونمو کی گالی گلوچ بھی ہوئی اور سخت شرمناک واقعہ ہوا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سیاست کے اندر برداشت ہونی چاہیے۔ ان دونوں جماعتوں کے اندر یہ ہے کہ یہ دلیل سے نہیں بات کرتے، یہ دونس دانزلی سے بات کرتے ہیں، یہ دلیل کا جواب گھڑی میں دیتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل ان کی جو ہے نا وہ تربیت ان کی ہوئی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال بحثیت ایک سیاست کے طالب علم، کیونکہ وہ شیر افضل مروت تو چلے وہ تو ایک وکیل ہے، تو بحثیت وکیل بھی، کیونکہ میرا بھی وکلا برادری سے تعلق ہے، میرا سر شرم سے جھکیا ہے، اور PTI کے اس وقت جو ہے نا یہ فرنٹ پر بھی ہے، عمران خان نیازی کے وکیل بھی ہیں وہ، اور ڈاکٹر عفان اللہ وہ بھی ایک سیاستدان ہے۔ تو بحثیت سیاست کے طالب علم اس واقعے کے اوپر میں ذاتی طور پر انتہائی شرمندہ ہوں، اور یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی مائنڈ سیٹ کے خلاف ہم سب نے مل کر جدوجہد کرنی ہے۔ سیاست کے اندر جو ہے نا یہ برداشت کا عنصر لے کر آنا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ کوئی بھی جرنلسٹ، کوئی بھی ٹی وی اینکر اس طرح کے واقعہ کو اپنے پروگرام میں کم از کم نہیں ہونے دے گا، وہ پروگرام کو بند کرنے میں کو ترجیح دے گا، اور اس طرح جو ہے نا یہ وہ واقعات کو نہیں ہونے دے گا، بلکہ جو مہمان بلاتے ہیں ان کو بھی ایک گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ آپ نے ان حدود کے اندر رہنا ہے، یہ آپ کی لیمیٹیشنز ہے، اور ان کو بلکہ اس طرح کے لوگوں کا بائی کاٹ بھی کرنا چاہیے کہ ان کو پروگراموں کے اندر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو غلط میسج جو ہے نا یہ دے رہے ہیں، سیاست سے ان کے دلوں میں اور نفرت جو ہے نا یہ پیدا کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔